Our today's lecture is lecture number 9 and we will cover the Musharraf era to Nawaz era. ठीक है, मुशर्रफ इरा जो आपको पता है कि अक्टूबर 12 1999 को जो मुशर्रफ है परवेज़ मुशर्रफ उसने मार्शल लॉ का नफाज किया था। उसका सिनेरियो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा बताया और मैं थोड़ा सा आपको भी फिर रिवाइज करवा देता हूँ कि मुशर्रफ अपने श्रीलंका के दौरे पे था, तो पीछे से जो DGISI था ज़ियाउद्दीन, उसको नवाज शरीफ ने अपॉइंट किया एज COAS मींस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। एंड इन द मीन टाइम जो परवेज़ मुशर्रफ है उसके तैयारे को नीचे उतरने नहीं था दिया जा रहा, पाकिस्तान में उससे उतरने की इजाज़त नहीं थी, बट द एस्टेब्लिशमेंट वाज बैकिंग हिम। और पूरी आर्मी जो थी वो उसके साथ थी, मोस्टली जनरल्स उसके साथ थे और उन्होंने उसको कराची में लैंड करवाया। और उसी रात अक्टूबर 12 की रात को ही मार्शल लॉ जो है वो पाकिस्तान में नाफिज कर दिया गया और नवाज शरीफ को अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, सो अब हम मुशर्रफ इरा जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमने जो जो चीज़ें पढ़नी हैं, 9/11 का एक वाक़या हुआ था, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का, वो रेफरेंडम पढ़ना है हमने 2002 में जो हुआ, फिर जनरल इलेक्शंस 2002 की तरफ जाना है, फिर प्राइम मिनिस्टर 2002 में जो इलेक्ट हुए एंड देन जो 2004 में प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए, फिर एक अर्थक्वेक आया, ठीक है, 2005 में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन द लाल मस्जिद ऑपरेशन एंड देन मेजर अचीवमेंट्स ऑफ मुशर्रफ ने कौन कौन सी बेहतर काम किए, ठीक है, कौन कौन से ऐसे काम किए जो मुशर्रफ की मेजर अचीवमेंट्स कहलाती हैं। देन 2007 ईयर ऑफ चेंज बिकॉज इलेक्शंस वर नियर एंड देन द डेथ ऑफ बेनजीर। Then comes the 2008 elections, Asif Ali Zardari as president, Yusuf Raza Gilani as prime minister, 2009 Long March, Osama bin Laden, Raja Pervez Ashraf as prime minister, 2013 elections, Mamnoon Hussain as president, Nawaz Sharif as prime minister. Then APS का अटैक आपको याद होगा पेशावर में हुआ था 2014 में 16 दिसंबर को, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन आज़ादी मार्च जो 126 दिन का इमरान खान और ताहिरुल कादरी ने मिलकर दिया था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड देन करंट अफेयर्स, जो बेसिकली हमारा जो आज का टॉपिक है, मैंने आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताया, हमने नवाज इरा तक जाना। जनरल परवेज मुशर्रफ को हम पहले स्टडी कर लेते हैं। आपको मैंने इसका जो सारा सिनेरियो है वो बताया कि 12 अक्टूबर 1999 को एक डेमोक्रेसी के लिए, एक जमहूरियत के लिए स्याह तरीन दिन था। It was a darkest day for the democracy of Pakistan. Musharraf took the charge of the country by enforcing martial law and ruled out the democracy. Imposing martial law is a treason and violation of Article 6 of 1973 Constitution of Pakistan. बेसिकली मार्शल लॉ इम्पोज करना एक गद्दारी होती है और 1973 के आर्टिकल 6 की वायलेशन होती है। 1973 का जो आइन है, 1973 का जो आइन है, उसके आर्टिकल 6 की वायलेशन होती है। लेकिन बेसिकली आर्मी और गवर्नमेंट के दरमियान, एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के दरमियान जो इख्तलाफात चल रहे थे कारगिल इशू की वजह से, और भी बहुत सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे जिनकी वजह से मामलात काफ़ी डिस्टर्ब थे, तो मार्शल लॉ लगाना पड़ा। Nawaz Sharif wanted to remove General Musharraf from the post of Chief of Army Staff and he tried to do this on that day. When Musharraf came to know all about, he was in Sri Lanka on an official tour. तो मुशर्रफ उस वक्त, मैंने आपको पहले भी बताया कि श्रीलंका में अपने एक सरकारी दौरे पर थे। Acting immediately, General Musharraf dashed for the Karachi-bound Pakistan International Airline PK-805 from Colombo. दो चीजें यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, कोलंबो जो है कैपिटल है किसका, श्रीलंका का, और जनरल मुशर्रफ जो है वो PK-805 फ्लाइट पे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA का त्यारा था जिसपे कराची वापस आए। हिज प्लेन डिड नॉट अलाउ टू लैंड एट द एयरपोर्ट, उनके त्यारे को इजाजत न थी कि वो एयरपोर्ट पे लैंड कर सके। हिज प्लेन सर्कलिंग द कराची एयरपोर्ट ऑलमोस्ट 200 मिनट्स, ऑलमोस्ट 200 मिनट्स मतलब ऑलमोस्ट अबव 3 आवर्स वो जो है एयरपोर्ट के ऊपर घूमता रहा, लेकिन उसके पास सिर्फ 7 मिनट का और फ्यूल रह गया था। एट 22:30 इट्स मीन
that at 10:30 the news came the Prime Minister Nawaz Sharif has been dismissed and martial law had been imposed and National Assembly and Senate had been dissolved. तो ऑलमोस्ट जो बेसिकली 10:30 बजे का टाइम था कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को डिसमिस कर दिया गया और मार्शल लॉ जो है पूरे मुल्क में उसका नफाज जो है कर दिया गया और नेशनल असेंबली और सेनेट बेसिकली पार्लियामेंट जो है उसको डिसॉल्व कर दिया गया. सो दिस वाज ऑल द सिनेरियो ऑफ मुशर्रफ टेक ओवर. देन कम्स द सितंबर 11. 9/11 का मतलब ये है कि सितंबर 11. आपको इस डेट के बारे में बड़ा क्लियर होना चाहिए कि इट्स सितंबर 11, इट्स नॉट 9 नवंबर. 9/11 कई लोग जो है उसको समझते हैं कि इट्स 9 नवंबर. नो, इन सम कंटेक्स्ट वी राइट द मंथ बिफोर द डेट. ठीक है, इसी तरह ये 9 मंथ था और 11 डेट थी. सो 11 सितंबर और उसके जो आफ्टर इफेक्ट से वो क्या थे, 11 सितंबर को क्या हुआ हम वो पढ़ेंगे. On September 11, 2001, with the collapse of World Trade Center started what the US called the war against terrorism. Basically जो ट्रेड सेंटर था, ठीक है, तिजारती दुनिया का तिजारती मरकज था, उस पे अटैक हुआ. ठीक है, तो उस वजह से जो उसके बाद अमेरिका ने एक जो जंग स्टार्ट की उसको उन्होंने नाम दिया वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं. प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश termed it an act of terrorism and threatened strong action against the people who had carried out the attack. तो जो उस वक्त के यूएस के प्रेसिडेंट थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था जॉर्ज बुश. ये भी आपको पता होना चाहिए. उन्होंने उसको एक दहशतगर्दी का वाकया करार दिया और कहा कि हम उनको, जिन लोगों ने ये काम करवाया है, हम उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे. It was the Taliban and Saudi millionaire turned militant Osama bin Laden who were eventually held responsible for it. Basically दो लोगों को इसका रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया. एक तालिबान थे जो अफगानिस्तान में रहते हैं और दूसरा उसामा बिन लादेन. ये भी एक जंगजू था, ठीक है, जो सऊदी अरेबिया से बेसिकली बिलोंग करता था. उसको भी इसका रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया कि ये बेसिकली ज्यादा करवाया जो किसने है, ये तालिबान ने और उसामा बिन लादेन ने करवाया. जनरल मुशर्रफ मेड एफर्ट टू प्रिसार्ट द कंट्री पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडरशिप टू सपोर्ट एन अलायंस विद यूनाइटेड स्टेट्स. बेसिकली जनरल मुशर्रफ ने क्या किया कि अफगानिस्तान का इशू था इसके साथ, अमेरिका के साथ. अमेरिका ये समझता था कि तालिबान ने ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो वाकया है वो करवाया है और वो पाकिस्तान से हेल्प जो है मांगता था कि हम मुझे हेल्प दें, मुझे हवाई अड्डे दें ताकि मैं अफगानिस्तान पे अटैक कर सकूं. ठीक है, फॉर द सेक ऑफ अटैक मुझे आप अड्डे दें. तो मुशर्रफ जो था बेसिकली वो इसी चीज का ख्वाहिशमंद था कि गिव एंड टेक पॉलिसी होगी, हम उनको अड्डे देंगे, वो हमें पैसे देंगे. ठीक है, बट वॉज पार्शली सक्सेसफुल इन हिज एफर्ट. लेकिन उसको काफी रेजिस्टेंस का भी सामना करना पड़ा. जो दीनी जो तबके थे और बाकी पॉलिटिकल जो भी ताकतें थीं उनकी तरफ से इस चीज का रेजिस्टेंस आया कि इससे मुल्क में इंतशार फैलेगा, इससे मुल्क में भी दहशतगर्दी होएगी. अगर हम अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में अमेरिका को अड्डे दे देते हैं तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स ये होंगे कि तालिबान या अफगानिस्तान के लोग एक तो हमें बुरा समझेंगे, दूसरा ये है कि वो हमारे मुल्क में भी दहशतगर्दी करेंगे. और यही रीजन है कि आज भी जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है वो इसी वजह से हो रही है. ठीक है, लिबरल माइंडेड पॉलिटिशियंस एग्रीड टू फुली बैक द गवर्नमेंट व्हाइल द लीडर ऑफ सम हार्ड लाइन इस्लामिक पार्टीज वर नॉट हैप्पी. बेसिकली जितने भी इस्लामी तर्ज अमल रखने वाले लोग थे वो इस चीज से खुश नहीं थे, लेकिन लिबरल लोग जो थे वो खुश थे कि कोई बात नहीं, आप अमेरिका को अड्डे दे दें. उसके बाद क्या हुआ, रेफरेंडम होता है 2002 में, अप्रैल 30, 2002. इसमें एक रेफरेंडम करवाता है जनरल मुशर्रफ. बेसिकली उसने पहले तो मार्शल लॉ का नफाज किया हुआ था, लेकिन वो चाहता ये था कि मैं एक ऐसा रेफरेंडम करवाऊं जिसमें मैं खुद ही सदर मुंतखब हो जाऊं और जिसमें मेरा कोई ओपोनेंट भी ना हो, जिसमें मेरा कोई मुकाबले करने वाला भी ना हो. एक ऐसा रेफरेंडम करवाऊं, आवाम से ही डायरेक्ट पूछ लूं कि आप मुझे रहना देना चाहते हैं या नहीं रहना देना चाहते, और उसमें ये हो कि मेरे मुकाबले में भी कोई ना हो, आवाम के पास कोई और ऑप्शन ही ना हो मेरे बगैर, with no competition and no option.
نہ کسی کے ساتھ مقابلہ، نہ کوئی آپشن کسی کے پاس، بٹ ٹو ووٹ فار جنرل مشرف، کہ صرف آپ نے ووٹ کس کو کرنا ہے، ایک ہی کینڈیڈیٹ ہے ریفرینڈم میں اور وہ ہے جنرل مشرف، اگر اس کو ایک ووٹ بھی مل جاتا ہے مینس ہی از پریزیڈنٹ. ٹھیک ہے، مطلب کوئی کمپٹیشن ہے ہی نہیں. The referendum question put forward to people was for the survival of local government system, establishment of democracy, continuity of reforms, and to sectarianism and extremism, and to fulfill the vision of Quaid-e-Azam. Would you like to elect President General Musharraf as President of Pakistan for 5 years? کہ کیا آپ ان سارے مسائل کے حل کے لیے چاہتے ہیں کہ مشرف جو ہے وہ نیکسٹ 5 ایئرس کے لیے پریزیڈنٹ بن جائے؟ ٹھیک ہے. ریفرینڈم کیا ہوتا ہے؟ ریفرینڈم بیسیکلی ہوتا ہے عوام سے ڈائریکٹلی عوام سے کوئی چیز پوچھنا. ٹھیک ہے، ریفرینڈم ہوتا ہے عوام سے ڈائریکٹلی کسی بھی بارے میں کسی بھی کویسچن کا آنسر پوچھنا. ٹھیک ہے، جس کو ہم آزادی کہتے ہیں کہ رائے دہی کروانا. ٹھیک ہے، سب سے رائے لینا، سجیشن لینا، لوگوں سے ووٹ کروانا، یہ ہوتا ہے ریفرینڈم فرام آل اوور دا پیپل ود دا سیم کویسچن. اب انہوں نے کیا کہا کہ کیا آپ لوکل گورنمنٹ سسٹم کے لیے، جمہوریت کے قیام کے لیے، تبدیلی لانے کے لیے، اور سیکٹرینزم اور ایکسٹریمزم. سیکٹرینزم کیا ہوتا ہے؟ جو بیسیکلی ہمارے گروہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں اسلامک فرقوں میں جو ہے بٹے ہوتے ہیں، تو اس کے خاتمے کے لیے. ایکسٹریمزم کہ جو بیسیکلی دہشت گردی جس کی وجہ سے ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ایکسٹریمزم کی طرف چلی جائے، کوئی بھی کسی کا سوچ ہے، نظریہ ہے، تو اس کی ایکسٹریمزم کی طرف چلا جائے، ایکسٹریم لیول پہ چلا جائے اور دوسرے کو اتنا برا سمجھے کہ اس کو مار ڈالے، وہ کہے کہ میں نے اس کو مار ڈالنا ہے. اینڈ ٹو فلفل دا ویژن آف قائد اعظم، اور قائد اعظم کے جو بھی خواب تھا اس کو فلفل کرنے کے لیے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ مشرف جو ہے نیکسٹ 5 ایئرس کے لیے پریزیڈنٹ منتخب ہو؟ تو یہ تھا بیسیکلی ریفرینڈم میں کویسچن. اس میں کوئی کمپیٹیٹر نہیں تھا، کوئی آپشن نہیں تھا عوام کے پاس سوائے اس کے کہ مشرف کو ہی ووٹ کرتے. Then comes the general election 2002. اب اس نے ایک ریفرینڈم کروا کے خود کو تو پریزیڈنٹ سیف کر لیا کہ اب میں 5 سال کے لیے پریزیڈنٹ ہوں، میرے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، میں 2002 سے 2007 تک پریزیڈنٹ ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. After 3 years of military rule, Pakistan again headed toward democracy on October 10, 2002. 10 اکتوبر 2002 کو پاکستان دوبارہ ڈیموکریسی کی طرف جو ہے اس کی جمہوریت بحال ہونا شروع ہوئی. More than 70 parties, big and small, contested the 8th national parliamentary election. Basically elect کرنا تھا انہوں نے 8th اسمبلی کو، 8th parliamentary اسمبلی کو elect کرنے کے لیے elections ہونے تھے. تو اس میں 70 parties، ان میں کچھ small parties بھی تھیں، کچھ large parties بھی تھیں، تو almost مجموعی طور پر 70 parties جو ہیں انہوں نے انتخاب میں حصہ لیا. These elections were different from the previous ones due to number of legislation passed by government. بیسیکلی یہ الیکشن جو تھے کافی ڈفرینٹ تھے جو پریویس الیکشن ہوتے تھے ان سے، کیونکہ کافی ایسے قوانین تھے جو حکومت نے پہلے ہی پاس کروائے تھے کہ یہ بیسیکلی رول ہوگا ان الیکشنز کے لیے. Convicted peoples were barred from taking part in elections under the Representation of People Act. جن لوگوں پہ کوئی جرم ہوگا، ثابت ہوا ہوگا، وہ لوگ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے. Several other politicians were unable to contest the elections as they did not have bachelor degree. اور اس الیکشن میں بیچلر ڈگری BA کا ہونا لازمی قرار دے دیا گیا تھا کہ اس وقت یہ لازمی قرار دیا گیا کہ BA جو ہے کسی بھی کوئی بھی بندہ الیکشن اگر لڑنا چاہتا ہے تو اس کی تعلیم کتنی ہونی چاہیے؟ BA ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، which was a mandatory qualification in the elections. یہ ضروری تعلیم تھی کہ اتنی مسٹ ہونی چاہیے. And for the first time since 1977, the minority communities that included Christians, Hindus, Parsis contested and voted for all general seats. اور 1977 کے بعد جو منارٹی کمیونٹیز تھیں، جو اقلیتی جو بیسیکلی قومیں تھیں، کرسچنز ان میں آ جاتے ہیں، ہندوز آ جاتے ہیں، پارسیز آ جاتے ہیں، تو انہوں نے بھی تمام جنرل سیٹس، جتنی بھی نیشنل اسمبلی کی سیٹس تھیں، جتنی بھی پروونشل اسمبلیز کی سیٹ تھیں، ان میں ووٹ کاسٹ کیا. اور اس میں اسی الیکشن میں ایک اور جو ریفارم لایا گیا وہ یہ تھا کہ ایک الیکشن میں ووٹ کرنے کی جو ایج لمٹ تھی، ٹھیک ہے، کسی شخص نے بھی اگر ووٹ ڈالنا تھا کسی بھی کینڈیڈیٹ کے لیے، اس کی ایج تھی 18 ایئرس. پہلے تھی 21، اس کو لوور کر کے 18 کر دیا گیا
تاکہ لوگوں کے لیے ایزی ہو جائے. ٹھیک ہے, زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ووٹ کاسٹ کر سکیں. So this was the general election 2002 and then in 2002 ظفراللہ خان جمالی یہ پریزیڈنٹ پرائم منسٹر بنے 13th پرائم منسٹر آف پاکستان. ٹھیک ہے, آن نومبر 21 2002. تو یہ 13th پرائم منسٹر جو ہیں کون بنے, ظفراللہ خان جمالی بنے آن 21 نومبر 2002. دین اس کے بعد شوکت عزیز بنتے ہیں پرائم منسٹر 2004. تو بیسیکلی 2 سال کے لیے ہی ظفراللہ خان جمالی جو ہیں ایز پرائم منسٹر سرو کر سکتے ہیں. اس کے بعد ان 2004 جولائی پاکستان پرائم منسٹر چوز شوکت عزیز survived a suicide attack aimed at him by القاعدہ militants. القاعدہ militants بیسیکلی وہی ہیں جو اسامہ بن لادن جن کو آپریٹ کرتا تھا, کیونکہ اسامہ بن لادن کے خلاف پاکستانی گورنمنٹ نے جو یو ایس کو ساری رسائی دے دی تھی, اس وجہ سے ان پہ اٹیک ہوا. عزیز would go on to win 2 by-elections in August, paving the way to his assumption of role of Prime Minister. Aziz had been Musharraf Minister of Finance and his assumption of the role of Prime Minister was aimed at attempting to focus energy on Pakistan's troubled economy. Basically, ظفراللہ خان جمالی کو اس لیے چینج کیا گیا کہ یہ ان کے پاس اکانومی سنبھالنے کی کوئی بیسیکلی ایکسپیرینس ہی آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے, اور کوئی بیسیکلی ان کے پاس جو اکانومی سنبھالنے کی قوت تھی وہ نہیں تھی. ٹھیک ہے, اور اکانومی کو سروائیویبلٹی اس کی انکریز کرنے کے لیے شوکت عزیز کو پرائم منسٹر بنایا گیا ان جولائی 2004. Then comes the October 2005 an earthquake in Pakistan. ایک زلزلہ آیا 2005 میں اکتوبر میں. In October 2005 an earthquake in Pakistan killed over 1 lakh people in the country's north. It provided a brief respite for the under attack organization of Pervez Musharraf as various political entities moved together to tackle the civilized implication of the disaster. Basically اکتوبر 2005 میں جب یہ زلزلہ آیا تو آلموسٹ 1 لاکھ بندہ جو ہے اس کی ڈیتھ ہوئی. شمالی علاقوں میں جو بھی کنٹری کے شمالی علاقے ہیں, آپ ان کو کہہ لیں کے پی کے کہہ سکتے ہیں, آپ جتنے پہاڑی علاقے ہیں وہ سارے شمالی علاقے. ٹھیک ہے, ناران کاغان مری اس سائڈ کے جو علاقے ہیں. تو بیسیکلی اس کے بعد جو ارتھکویک آیا اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کوآپریٹ کیا. تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کہا کہ ہم مل کے لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے, ایک بڑا میسیو ارتھکویک تھا, ایک میسیو ڈیزاسٹر تھا پاکستان کے لیے, 1 lakh پیپل, اٹس مین اے لاٹ کہ ان کی ڈیتھ ہوئی. ٹھیک ہے, تو سب پولیٹیکل پارٹیز نے مل کے کولیبوریٹ کیا. دین کمز دا لال مسجد آپریشن. لال مسجد آپریشن کیا ہے؟ یہ آپریشن جولائی 2007 میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بیسیکلی لال مسجد آپریشن میں جو بیسیکلی اس کو کہا تو یہ گیا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ایک یہ کام کر رہے ہیں, لیکن وہاں پہ کافی لوگ پڑھتے تھے اور یہ ایک بڑا بہیمانہ انداز تھا, لوگوں کو مارا گیا. ٹھیک ہے, آپریشن واز بٹوین اسلامک فنڈامنٹلسٹ ملیٹنٹس اینڈ دا گورنمنٹ. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی وہ لوگ جو لال مسجد میں بیٹھے تھے وہ بھی ملیٹنٹس تھے. ٹھیک ہے, وہ بھی جنگجو تھے, وہ بھی لڑنے کے لیے تیار تھے. تو ان کے درمیان اور حکومت کے درمیان ایک آپریشن ہوا. یہ میں نے ساتھ ایک اخبار کا ٹکڑا اس ٹائم کا لگایا ہے. لال مسجد آپریشن میں 103 افراد جاں بحق ہوئے, کوئی خاتون شامل نہیں. ٹھیک ہے, آپ کو صرف تھوڑا سا اس کا سینیریو پڑھ لینا کہ ریزن کیا تھی. تو بیسیکلی آپریشن جو تھا وہ اس وجہ سے ہی تھا کہ جتنے بھی طالبان تھے یا جتنے بھی ایسے ایکسٹریمسٹ تھے وہ مشرف کی گورنمنٹ کو تسلیم نہیں کرتے تھے, اور اس کے اس لیے کرٹک تھے کہ انہوں نے یو ایس کو اڈے فراہم کیے ہیں, یو ایس کو ہیلپ ایڈ فراہم کی ہے فار فائٹنگ ود دا افغانستان. ٹھیک ہے, اس وجہ سے ایک دہشت گردی کا جو سامنا تھا ملک کو, وہ اس کی ریزن یہ تھی. دین دا میجر اچیومنٹس آف مشرف. مشرف کی کون کون سی اچیومنٹس ہیں؟ 9 ورلڈ کلاس انجینئرنگ یونیورسٹیز ور ڈیولپڈ. 9 انجینئرنگ یونیورسٹیز جو ہیں ان کو بنایا گیا. دا کاسٹ آف بلڈنگ آف دیز یونیورسٹیز وار اوور 96.5 بلین.
96 کروڑ سے زیادہ آلموسٹ جو ہے ان کی کاسٹ تھی. In 1999 to 2000 there were 31 پبلک یونیورسٹیز. لیکن اب آپ دیکھیں کہ 1999 سے 2000 تک 31 پبلک یونیورسٹیز تھیں, لیکن 2005 سے 2006 تک 49 پبلک یونیورسٹیز. پبلک یونیورسٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ کی یونیورسٹیز ہوتی ہیں ان کو ہم پبلک یونیورسٹیز کہتے ہیں. تو 2005-6 تک میں کتنی تھی؟ 49. اٹس مین دیٹ 18 یونیورسٹیز ور ایڈڈ. اب کون کون سی یونیورسٹیز میجرلی ایڈ کی گئی تھیں ان کے نام آگے لکھیں, یہ آپ نے پڑھ لینے. لٹریسی ریٹ ان پاکستان ہیڈ انکریز فرام 45% ٹو 53%. 2002 میں 45% تھا لٹریسی ریٹ. لٹریسی ریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگ پڑھنے لکھنے کے قابل ہیں. جو بندہ کسی چیز کو پڑھ سکے اور پھر اس کو لکھ سکے اس کو ہم کہتے ہیں کہ اٹ از اے لٹریٹ پرسن, ناٹ این illiterate. ٹھیک ہے, تو لٹریسی ریٹ جو ہے 45% سے 53% پہ آ گیا. ایجوکیشن واز ریسیوڈ 4% آف جی ڈی پی. جتنی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹس تھیں ان کا 4% جو ہے ایجوکیشن کو دیا گیا, اور انگلش کو کمپلسری سبجیکٹ ڈکلیئر کر دیا گیا فرام گریڈ 1, مطلب پہلی جماعت سے انگلش جو ہے وہ کمپلسری ہوگی. ان ٹوٹل 99,319 ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز انکریزڈ ان مشرف ایرا. آلموسٹ 99,000 جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز تھے ان میں اسکول آ سکتے ہیں, کالجز آ سکتے ہیں, یونیورسٹیز آ سکتی ہیں. تو یہ مشرف ایرا میں انکریز ہوئی. اس میں اب پرائمری اسکول بھی ہو سکتے ہیں, مڈل اسکول بھی ہو سکتے ہیں, ہائی اسکول بھی ہو سکتے ہیں. تو ڈفرینٹ سارٹس آف اسکول ہو سکتے ہیں, ڈفرینٹ سارٹس آف انسٹیٹیوشنز ہو سکتے ہیں. There were more than 5,000 Pakistanis doing PhD in foreign countries on the scholarship in Musharraf era. تو 5,000 ایسے پاکستانی اسٹوڈنٹس تھے جو فارن کنٹریز میں پی ایچ ڈی کر رہے تھے, ڈاکٹر آف فلاسفی کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اور 300 پاکستانی جو تھے ان کو پی ایچ ڈی ڈگری ہر سال مل رہی تھی. لیکن 1999 میں یہ نمبر جسٹ 20 تھا. تو یہ ایک بڑی میجر اچیومنٹس تھیں مشرف کی ریگارڈنگ ایجوکیشن ان کا کام کافی اچھا رہا. Then is the major industrial estates were being developed under Musharraf VN, M3 Industrial, Sundar Industrial State, Chakri Industrial. کافی جو انڈسٹریز ہیں, صنعتی کام جو ہیں وہ سٹارٹ ہوئے مشرف کے دور میں. In 1999 what we earned as GDP we used to give away 64.1% as foreign debts and liabilities. تو 1999 میں بیسیکلی کیا تھا کہ جتنا ہم جی ڈی پی کے ذریعے کماتے تھے اس کا 64% جو ہے ہم بیرونی قرضوں میں واپس کر دیتے تھے. لیکن 2006 میں ہم 28% جو ہے 28.3% جو ہے وہ ہم بیرونی قرضوں میں دیتے تھے. مطلب یہ ہے کہ 35% جو ہے جی ڈی پی کا وہ ہم سیو کر رہے تھے. ٹھیک ہے, 64.1% پہلے ہم قرضے دیتے تھے, لیکن 2006 میں 28% جو ہم قرضے دے رہے تھے. According to an IMF report, IMF report کیا ہوتا ہے؟ International Monetary Fund report. پاکستان was third in banking profitability in the world. کہ بینک پروفٹ جو ہوتا ہے پاکستان اس میں تیسرے نمبر پہ تھا جو بینکس کو پروفٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, on the IMF chart Pakistan banking profitability was on the third position after Colombia and Venezuela. دو جو بیسیکلی کنٹریز تھے وہ کولمبیا اور وینیزویلا, ان کے بعد تیسرے نمبر پہ پاکستان آتا تھا. اور اس سیم آئی ایم ایف چارٹ میں انڈیا کا جو نمبر تھا وہ 36 تھا اور چائنا کی اس پوزیشن پہ تھا 40th پوزیشن پہ تھا. تو بیسیکلی یہ پاکستان کی اکانومی کی صورتحال تھی تب, لیکن آج جو پاکستان کی اکانومی کی صورتحال ہے دیٹ از ویری ورسٹ. پاکستان کی آج جو اکانومی کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم جسٹ سری لنکا اور افغانستان سے پیچھے, ورنہ ہم سے آج بنگلہ دیش بھی آگے جا چکا ہے, ہم سے انڈیا بہت آگے جا چکا ہے. انڈیا دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی بن چکا ہے آج, لیکن تب جو تھا وہ سچویشن تھوڑی اور تھی. Then 2007 year of change. This year 2007 brought a huge political crisis to Pakistan, rooted in President Musharraf's initial idea of stepping down in 2007 and his following plans to stand in the long proposed 2007 elections. Political crisis rapidly built up. 2007 میں بیسیکلی کیونکہ اب مشرف کے وہ 5 سال پورے ہو رہے تھے تو ایک پولیٹیکل کرائسس آ گیا کہ اب الیکشنز فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے, اب کوئی ایسا ریفرینڈم قابل قبول نہیں ہوگا. Perhaps the most serious steering incident came on 9th March 2007
when Musharraf suspended Iftikhar Chaudhry, Chief Justice of Pakistan. تو چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت تھے افتخار چودھری. 9 مارچ 2007 کو انہوں نے ان کو سسپینڈ کر دیا. who had largely been expected to rule that it would be illegal for Musharraf to stand in the upcoming elections. بیسیکلی وہ ان کو سسپینڈ اس لیے کیا گیا کیونکہ مشرف چاہتے تھے کہ وہ دوبارہ 5 سالوں کے لیے اسی طرح ریفرینڈم سے یا کسی طریقے سے منتخب ہوں, وہ پریزیڈنٹ رہیں اور ان کی مرضی کی گورنمنٹ چلے. لیکن افتخار چودھری کہتے تھے جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے, اس لیے ان کو ہٹا دیا گیا. ڈیتھ آف بے نظیر کی ڈیتھ ہو گئی, اس کی وجہ سے کافی اکانومی پہ افیکٹ آیا. جو بیسیکلی KSE 100 انڈیکس ہے وہ 4.7% فال کر گیا. مطلب کراچی اسٹاک ایکسچینج جو انڈیکس ہوتا ہے روزانہ کے ایک انڈیکس آتا ہے وہ جو ہے 4.7% فال کر گیا. پاکستانی روپی جو ہے وہ بھی فال کر گیا. اور اس کے بعد کافی ایسے پاکستان ریلوے کو بہت زیادہ لاس ہوا, لوگ جو ہیں وہ تشدد کرنے لگ گئے, ریلوے کی بوگیاں توڑ دی گئیں, 63 ریلوے اسٹیشن, 149 بوگیاں اور 29 لوکوموٹیوز ان کو ڈیمیج کیا گیا پہلے 2 دنوں میں جب بھٹو کی ڈیتھ ہوئی. ٹھیک ہے, بھٹو کا مرڈر ہوا تو لوگ جو ہیں وہ ہڑبڑا اٹھے. لوگ جو ان کے سپورٹرز تھے انہوں نے چیزوں کو توڑنا سٹارٹ کر دیا, وائلنس سٹارٹ کر دی. In the first 4 days after the assassination, Karachi suffered losses of US $1 billion. $1 billion کا نقصان کراچی کو جسٹ ہوا. By the 5th day, the cost of the country-wide violence amounted to 8% of the GDP. اور 5ویں دن تک پاکستان کو کتنا نقصان ہو چکا تھا؟ 8% of the GDP. گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کا 8واں حصہ, 8% جو ہے اتنا نقصان ہو گیا تھا پاکستان کا. پھر الیکشن ہوتے ہیں, 2008 کے الیکشن ہوتے ہیں. 6 سپتمبر 2008 آصف علی زرداری won 482 out of the 702 votes from the lawmakers to become what some believe will be Pakistan's most powerful civilian leader. تو مشرف جو تھے پہلے الیکشن ہوئے, الیکشنز کے بعد جتنے بھی پروونشل اسمبلیز کے ممبرز تھے, جتنے بھی نیشنل اسمبلیز کے ممبرز تھے, انہوں نے ووٹنگ کرنی ہوتی ہے کہ انہوں نے کس کو پریزیڈنٹ الیکٹ کروانا ہے. تو مشرف کو 482 ووٹ پڑے, 702 ٹوٹل ووٹس تھے ان میں سے. اور بیسیکلی آصف علی زرداری won the majority of votes in 3 of the 4 provincial assemblies as well as in both houses of parliament. پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز, نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں بھی زرداری کو میجورٹی ملی, اور 3 پروونشل اسمبلیز جو ہیں 4 میں تھے ان میں بھی آصف زرداری کو میجورٹی ملی. Zardari win kept a remarkable political revival for a man who spent 11 years in prison on corruption and murder charges without ever being convicted. Zardari کو بیسیکلی ایک پولیٹیکل ریوائول ملا کیونکہ انہوں نے 11 سال جو ہے قید کاٹی ہے کرپشن کی وجہ سے, مرڈر چارجز کی وجہ سے انہوں نے قید کاٹی ہے, لیکن ان پہ کوئی جرم ثابت نہیں ہوا. تو اس کے بعد ان کو ایک ایسا پولیٹیکل ریوائول ملا کہ وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بن گئے. آصف علی زرداری 11th president of Pakistan ہیں on 9 September 2008. آصف علی زرداری, the widow of slain former Pakistan Prime Minister Benazir Bhutto, was confirmed in as the Pakistan's new president. After his launch Tuesday, President Zardari told reporters he is accepting the position in the name of his late wife and his words, in the name of all martyrs of democracy. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی یہ سیٹ جو ہے وہ کن کے نام کرتا ہوں, جتنے بھی جمہوریت کے شہید ہیں. ایک سلوگن ہوتا ہے نا, ایک ویسے بات ہوتی ہے. تو پریزیڈنٹ زرداری پلیز مشرف who stepped down as under pressure a month earlier. تو 1 month پہلے مشرف جو ہے وہ اتر چکے تھے. یوسف رضا گیلانی 16 پرائم منسٹر بنے. کب بنے؟ بیسیکلی 2008 کے الیکشن میں. ٹھیک ہے, اور ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 19 جنوری 2012 کو گورنمنٹ اور جو بیسیکلی جوڈیشری ہے اس کے درمیان جو تناؤ آیا اس کی وجہ سے اتار دیا گیا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو اتار دیا. کب اتارا؟ 19 جنوری 2012 کو. پھر اس کے بعد 2009 میں لانگ مارچ آیا. In March 2009, lawyers and opposition political parties under the leadership of Nawaz Sharif, who was re-elected as Prime Minister of Pakistan later in 2013,
undertook a long march from Karachi to Islamabad to demand the reinstatement of Supreme Court of Pakistan Chief Justice and other judges ousted from the office by former President Pervez Musharraf. बेसिकली आपको बताता चलूं कि आपको पहले भी बताया है मैंने कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी और भी दूसरे कुछ जजेस थे, उनको हटाया था मुशर्रफ ने। तो उनके लिए नवाज शरीफ ने एक लॉन्ग मार्च जो है वो मार्च 2009 में कराची से इस्लामाबाद तक किया कि जितने भी जजेस जिनको उतारा गया था उनको दोबारा रीइंस्टेट किया जाए, उनको दोबारा नौकरी में बहाल किया जाए। लॉन्ग मार्च हुआ सक्सेसफुल, ये लॉन्ग मार्च बड़ा सक्सेसफुल रहा और तमाम जो जजेस हैं उनको रीइंस्टेट कर लिया गया। देन उसामा बिन लादेन, मई 2, 2011 उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में मार दिया गया। किसने मारा? यूएस ने मारा, अमेरिका ने मारा। उसामा बिन लादेन इधर पनाह ले चुका था और इधर उन्होंने इसको मार दिया। सो आपको इसकी डेट बस पता होनी चाहिए कि कब मारा और कहां पे मारा गया। देन था राजा परवेज अशरफ, ये 17th प्राइम मिनिस्टर बने। आपको पता है जैसे ही यूसुफ रजा गिलानी उतरे तो इनको एज अ प्राइम मिनिस्टर 17th प्राइम मिनिस्टर जो है हल्फ लेना पड़ा। उसके बाद 2013 के इलेक्शंस होते हैं जिनमें पीएमएलएन को एक वाज़िया बर्तरी हासिल होती है, 166 सीट्स इनको मिलती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी दूसरे होते हैं उनको पीपी को 42 मिलती हैं, पीटीआई को 35 और जितनी दूसरी पार्टीज छोटी छोटी पार्टीज हैं उन सबको कलेक्टिवली 99 सीट्स मिलती हैं। और ममनून हुसैन जो हैं 12th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनते हैं, ठीक है। इनको कितने वोट मिले? 432 वोट्स मिले और इनके राइवल वजीहुद्दीन को 77 वोट्स मिले। देन कम्स द नवाज शरीफ, ये 18th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनते हैं आफ्टर राजा परवेज अशरफ। कब बनते हैं? 7 जून 2013 को, ठीक है। और ये कितना अरसे तक रहते हैं? ऑलमोस्ट 4 इयर्स तक ये रहते हैं। देन द एपीएस अटैक, 16 दिसंबर 2014 को तालिबान ने जो है अटैक किया था एपीएस पे, आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर, और इसमें कितने स्टूडेंट्स की डेथ हुई थी और टीचर्स की? 132, ठीक है। 132 students and teachers including women and children have been killed and another 84 people have been injured in attack। और इनके अलावा 132 के अलावा दूसरे 84 लोग जो हैं उनको भी जख्म हुए थे, उनको इंजरीज हुई थी। आजादी मार्च धरना जो दिया गया था इमरान खान और ताहिर कादरी ने मिलकर दिया था, उसके वीएल्स आपको नजर आ रहे होंगे। 14 अगस्त 2014 से लेकर 17 दिसंबर 2014 तक जब एपीएस अटैक हुआ तो उससे अगले दिन ही इमरान खान ने वो धरना खत्म कर दिया। तो बेसिकली 126 दिन का ये धरना था। ये किसके खिलाफ था? कि ये इलेक्शन में रिगिंग हुई है, 2013 में के इलेक्शन में रिगिंग हुई है, हम इन इलेक्शंस को तस्लीम नहीं करते। तो ये था बेसिकली आपका आज का लेक्चर। अगर आपको कोई इसमें क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।